آپ کی چڑیا کی خبر کیا ہے؟ اس میں کسی ترمیم پہ بات ہوئی کہ عوام جب چاہیں اگر کوئی نئی کام کرتا تو اسے 1 سال بعد یا مڈ ٹرم کے بعد عدم اعتماد کی کوئی ووٹنگ ہو اور نکال دیا جائے، ایسی بات ہوئی؟ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ جو باتیں وہاں ہوئیں بڑی سوچ سمجھ کے ہوئیں، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب بات یہ ہے جی کہ جو آگے نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر آگے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اگر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے نہ کیا کہ کیسے آگے چلانا ہے، جیسے پی ڈی ایم میں کیا تھا، تو پھر تو بڑے پرابلمز ہوں گے، اور اگر ویسے پرابلمز ہوئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بیکاز سب سے بڑا اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر پڑے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ پڑے گا۔ تو اگر ایسے ہو گیا تو پھر اکنامک ریوائول تو نہیں ہوگی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوئی تو پھر اگر ہماری طرف سے کوئی انٹرونشن ہوتی ہے کسی قسم کی بھی، دیکھیے انٹرونشنز کی بھی تو مختلف قسم کی انٹرونشنز ہوتی ہیں، ایک تو یہ مارشل لاء لگ جاتا ہے، دوسری انٹرونشن بھی ہوتی ہے اس کو نکال کے اس کو لگا دیا، جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ شیخ خاقان عباسی آ گئے تھے، پھر راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اشارہ یہی ہے کہ سیاستدانوں آپ مہربانی کر کے اپنا گیٹ یور ہوم ورک ڈن، سٹ اینڈ ورک اٹ آؤٹ، اور پلیز ڈونٹ پرووک اس بیکاز دا نیشنز لائف لائن از ایٹ اسٹیک۔ تو یہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بیٹھ کے یہ معاملے طے نہیں کر پاتے، اور اگر انہوں نے وہی پوزیشنز لی جو ہمیشہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اب نون لیگ کی طرف سے تو اتنا اگریسو سٹانس نہیں لیا جا رہا، مگر بلاول بھٹو صاحب ٹھیک ٹھاک اگریسو سٹانس لے رہے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ذاتی طور پہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ از دس اے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک اور واٹ؟ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پنجاب کے اندر ایک ڈینٹ مارنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ سب یہی کہہ رہے تھے وہ تو سندھ کی پارٹی ہے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف پارٹی کی جو ہے وہ تو پنجاب کی پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو نیشنل پارٹی ہیں۔ حالانکہ وہ نیشنل پارٹی ہوں گے، مگر کیا ان کو موقع ملے گا ٹو ڈیمونسٹریٹ دیئر نیشنل کریڈینشلز؟ اچھا، لیکن اس میں اکبر بابر صاحب آئے سامنے اور انہوں نے ایک کانفرنس کی، اس میں ایک قرارداد انہوں نے منظور کی، اور اس کے بعد جو قرارداد میں لکھا ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز بھی اب کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جائیں گے بلے کے نشان کے لیے۔ تو یہ پارٹی ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اکبر بابر صاحب؟ نہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انگریزی کا محاورہ ہے when the people's party was in the dock، جب مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا شروع میں، تو اس وقت پھر پی بن گئی تھی نا، تو وہ کچھ لوگ تھے ان کو شفٹ کرا دیا، تو اس وقت فلو کراسنگ کا قانون نہیں تھا، تو ہو گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اور کنفیوژن کریٹ کی جائے۔ ابھی دیکھیں نا، کنفیوژن تو 2-3 قسم کی چل رہی ہے نا، ابھی کوئی بیٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سمبلز ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک ہی سیٹ کے اندر 2-3 پی ٹی آئی کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو کھڑے کرائے جا رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اس قسم کی کنفیوژن کو سنبھال لے، تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں، تو اس لیے اس کے اندر اور بھی اب کنفیوژن ہوگی کہ اگر بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اب اصلی پی ٹی آئی میں ہوں، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کو بریک کرے گی اور اس کو ڈائلیوٹ کرے گی۔ بالکل ٹھیک، یہ کنفیوژن تو سٹیزن تحریک انصاف کے لیے بتائی، لیکن الیکشنز کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ ایک ایک کر کے دم توڑ گئی، اب بھی کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ سٹ صاحب آپ نے تو مینشن کر دیا کہ وش لسٹ ڈفرینٹ پارٹیز کی کیا ہے، اگلے سیٹ اپ میں کون کیسا شیئر چاہتا ہے، کون کہاں آنا چاہتا ہے، فیڈرل میں یا پنجاب میں، یعنی اس وقت ہم الیکشن موڈ میں کمپلیٹلی ہیں، وہ سب جو افواہیں تھی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے وہ ساری دم توڑ چکی ہیں، وی آر آل سیٹ۔ ابھی بھی کہیں کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اب سیکیورٹی تھریٹس بھی آ گئے، مولانا فضل الرحمان کو پہلے ہی تھریٹس ہیں، پھر ہم بی بی شہید کا ایک واقعہ بھی دیکھ چکے ہیں، پہلے الیکشن کیمپین کے دوران ہی، ان کی واپسی کے بعد ہی۔ آپ 8 فروری کو الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، 8 فروری کو الیکشن ہوتا دیکھ رہا ہوں میں۔ اچھا، مگر آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ابھی تک کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے کہ الیکشن ہوگی، اسی لیے وہ فل فلیش الیکشن کیمپیننگ بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ جو ایک تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ جی جس طریقے سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی، تو اگر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو شاید بوائیکاٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، یا ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بوائیکاٹ کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں
پی ٹی آئی کے لیے ووٹ پڑ جائے گا اور سب ایک جو اسکور بورڈ ہے وہ سارا اپسیٹ ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں پھر اسٹیبلشمنٹ جو وہ کیا کرے گی, وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی وکٹری, بیکاز وہ دیٹ از پارٹ آف دا پرابلم, اٹس ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. کیا کہہ گئے آپ. تو اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اگر ایسے ہونے جا رہے ہوں یا اس کے رزلٹس ایسے نظر آ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, تو وہ کسی طریقے سے کینسل کر دیں گے. اور اس کے لیے گراؤنڈس پریپیئر ہو گئی ہیں, ٹیررزم ہے, انڈیا کچھ گڑبڑ کر دے, یہ فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. اب میری چڑیا گئی بھی تھی ڈاووس. اچھا, تو آپ نے تو نہیں پوچھا کہ کاکڑ صاحب بھی گئے ہوئے تھے. کاکڑ صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک وی لاگ. اچھا, اس وی لاگر نے الزام لگایا ہے کاکڑ صاحب کے اوپر. اب وہ کیا الزام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے میں ذرا ڈسکس کرتا ہوں آپ سے, بیکاز اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. اچھا, یہ وی لاگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بائی دی وے کوئی ڈینائل ابھی تک نہیں آئی. یہ وی لاگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب جب ڈاووس میں تھے تو ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں آئی ایم ایف کے لوگوں کے ساتھ, اور ان ملاقاتوں کے اندر کاکڑ صاحب نے شاید یہ امپریشن دیا کہ کوئی جب ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا, آپ فکر نہ کریں, وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ یہ سارے جو ریفارمز ہیں یہ ساری چیزیں ایسے ہی مسلسل اس کا کنٹینیو کریں. تو آپ فکر نہ کریں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی یہ نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عائشہ اس وقت سوال جو ہے ڈونرز میں یہی ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی کیا یہ جو مشکل اقدامات ہیں, جو ریفارم ہے, کیا اگلی گورنمنٹ پاپولر گورنمنٹ ہوگی, الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, تو ان کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے نا, مشکل ڈیفیکلٹ اسٹیپس ٹیک کرنا جس میں عوام کے اوپر اور دباؤ پڑے اور غربت بڑھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ گروتھ پروگرام تو ہے نہیں, وہ تو جسے کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹننگ کا پروگرام ہے. ہاں, تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں پرائم منسٹر صاحب نے اس قسم کی ایشورنسز دی آئی ایم ایف کو کہ آپ فکر ہی نہ کریں, ہم ہیں, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے, یعنی ہم نہیں جا رہے. اچھا, اب یہ تو انہوں نے شاید نہیں کہا ہوگا, مگر انہوں نے کچھ ایشورنسز دی کہ فکر نہ کریں, کنٹینیوٹی ہوگی. جس کی یہ وی لاگر یہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف والوں نے آگے کہیں بات کی اور کہا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا اور شاید الیکشن ہی نہ ہو. کیا یہ صحیح اسیسمنٹ ہے یا نہیں, وہ پوچھ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات میں انہوں نے اس قسم کا امپریشن دیا. اچھا, تو اب وہاں سے یہ بات چلی اکارڈنگ ٹو دا وی لاگر, تو کسی نے پھر ڈار صاحب کو فون کر مارا کہ جی یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. خیر بات پھر وہاں سے وی لاگر کہیں اور لے گئے کہ جی وہ پھر نواز شریف صاحب بڑے اپسیٹ ہو گئے, انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور چیف کے ساتھ بات کریں کہ یہ کیا بات ہے, یہ کاکڑ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, سو آن سو فورتھ. میں سمجھتا ہوں ہائیلی ایگزیجریٹڈ. میری چڑیا کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دس از ہائیلی ایگزیجریٹڈ. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایشورنس دیتے ہیں ڈونرز کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کہ آپ فکر نہ کریں, یہ جو اکنامک ریفارم پروگرام ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں, وی آر آل آن دا سیم پیج. اسٹیبلشمنٹ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ جو اگلی گورنمنٹ آنے والی ہے اس کے اوپر طے ہو چکا ہے کہ یہ اب ہمیں کرنی پڑیں گی چیزیں. مگر پرابلم یہاں یہ آ رہا ہے کہ جو مینیفیسٹوز ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, وہ تو بالکل اس پروگرام کو اون ہی نہیں کرتے, وہ تو ملکیت لیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم تو یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ تو وہ تو دے نہیں سکتے کچھ, تو وہ گھبرا جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی. اب آگے آئی ایم ایف کا ایک ٹرانچ آنا ہے, وہ پیسے آنے انہوں نے روک دیا. یہ کہہ رہے ہیں ابھی دے دیں, ہمیں فکر کیوں کرتے ہیں, یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا. تو ہو سکتا ہے اس ایشورنس کے اندر کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں, آئی ایشور یو کہ دس پروگرام چلے گا, جس سے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا. یہ ایشورنسز کون ہوتے ہیں ہمیں دینے والے, یہ تو فارغ ہیں, یہ تو اگلے مہینے جا رہے ہیں. وہاں سے یہ شاید اچھا, اب اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ ایشور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک اتفاق ہے, کنٹینیوٹی ہوگی, آپ فکر نہ کریں, کچھ ہمارے اندر کچھ طے ہو پایا ہے. اور اسپیشلی شاید یہ کہہ رہے, انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہے اپنے ذہن میں اور وہ بڑی پاورفل ہے اور وہ اس ایجنڈے کو چلائے گی, اسی لیے یہ ہائیبریڈ رجیم جو ہے ہائیبریڈ پلس بنے گی,
یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی, یہ طریقہ ہوتا ہے کنوے کرنے کا. اچھا, تو وہ جب انہوں نے یہ کنوے کیا ہے تو میرا خیال ہے وہاں یہ سوچا کہ اوہو یہ نہ ہو کہ یہ شاید ان کا لمبا ہی ارادہ ہے رہنے کا. وہاں سے یہ بات چلی اور چلتی چلتی پہنچی یہاں کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں آپ کے, وہ تو ایشورنسز دے رہے ہیں کہ ہم رہیں گے, اور اپنا سی وی دے رہے ہیں. ہاں اپنا سی وی, اچھا, لیکن اپنا سی وی دے کے آپ نے یہ کلیئر کر دیا کہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی کی بات کر رہے تھے, وہ اپنی کنٹینیوٹی, اپنے حکومت کی کنٹینیوٹی کی بات نہیں کر رہے. دیکھیے وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں نا. آپ دیکھنا کاکڑ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے آج تک تو میں نے کسی پرائم منسٹر کیئر ٹیکر ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کی خاص ٹریننگ نیشنل ڈیفینس کالج میں, یہ یونیورسٹی میں ہوئی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے از اے پروڈکٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور آگے بھی ان کا جو فیوچر ہے از لنک ٹو اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرے گی ان کے بارے میں. ابھی اسٹیبلشمنٹ نے باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا دیا ہے, اور بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں وہاں. تو کاکڑ صاحب تو ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں جو ہیں اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ بندے ہیں. تو اس لیے وہ یہی اسی قسم کی ایشورنس دے رہے ہیں وہاں کہ جی آئی اسپیک آن بہاف آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو آپ میری بات مان لیں, کچھ نہیں ہوگا, ہم یہ سب کچھ کروا کے دیں گے آپ کو. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کلیئر کر دینی چاہیے وزیر اعظم. میں نے کر دیا. آپ نے کر دی. اچھا, وزیر اعظم صاحب کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ میرا خیال ہے اب کیا کہیں گے, بات تو میں نے صحیح کہی ہے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں, ویلاگ کی تو نہیں تردید آئی, آپ کی بات کے اوپر کیا کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وزیر اعظم صاحب. چلیں اگلے سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں. نون لیگ کے نا پہلے 2/3 کی یقین دہانی تھی نون لیگ کو کہ وہ ہم سویپ کر جائیں گے, پھر آہستہ آہستہ کر کے پارا ڈاؤن ہوا اور سادہ اکثریت پہ بات آ گئی. چلے سادہ اکثریت جب ہوگی تو مخلوط حکومت بنے گی, اتحادی حکومت, اس میں کنگ میکر کون ہوگا سٹی صاحب؟ یار کیوں تم اس قسم کے سوال پوچھتی ہو؟ کیونکہ آج پہلا ہمارا پروگرام ہے, تم بند کروانا چاہتی ہو. نہیں, تم چاہتی ہو کہ میں کہوں کہ حافظ صاحب کنگ میکر ہوں گے, یہ چاہتی ہو میں یہ کہوں؟ نہیں, تو پھر میں نہیں کہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں بہت اچھا ہے, وہ تو ہوں گے بھی نہیں. ہاں ظاہر ہے, ہاں وہ نہیں, بظاہراً نہیں ہوں گے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. نہیں ویسے آپ کو پتہ ہے ماضی میں کنگ میکر کون رہے, ابھی آج کل کے دور میں جو ڈفرینس ان الیکشنز میں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہیں آزاد امیدوار, لیکن وہ حلف دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. ادھر آئین ہمارا کچھ اور کہتا ہے, الیکشن رولز کچھ اور کہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہوں گے, جے کے ٹی بھی, مقابلہ ہوگا دونوں کے درمیان, کون جیتے گا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جو کہ پی ٹی آئی والے انڈیپینڈنٹس ہیں, اور بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, وہ جینیونلی انڈیپینڈنٹس ہیں. یہ سب مل کے میرا خیال ہے ان کا بہت اہم رول ہوگا کہ یہ کہاں جاتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہارڈ نیگوسیشنز ہوں گی پیپلز پارٹی کے درمیان, انڈیپینڈنٹس کے درمیان, اور نون لیگ کے درمیان. اب میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت کرے گی. وہ چپ کر کے دیکھے گی کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے کولیشن, یا کہ نون لیگ کی آتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حافظ صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں بڑے قریب ہیں. اچھا, لیٹس بی ویری کلیئر. اچھا, اگر نواز شریف صاحب ایسے نہ کرتے تو حافظ صاحب چیف نہیں بن سکتے تھے. اس وقت ایک ایسی گیم چل رہی تھی کہ باجوہ صاحب ان کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ نہ بنے, اور وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے. وہ پھر کسی وقت ڈسکشن ہو سکتی. تو اس وقت شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا آخری دن تک کہ آپ حافظ صاحب کو مت کریں. اور اس وقت نواز شریف صاحب ڈٹ گئے, انہیں شہباز شریف صاحب کو کہا بالکل یہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا. تو مطلب ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب مگر یہ تو ایک ذاتی طور پہ ریلیشن شپ ہو گئی, مگر آگے جو ریلیشن شپ ہے وہ تو انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے. کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حافظ صاحب از این آرمی چیف, تو سب سے پہلے ان کے لیے اہمیت آرمی کی ہے, اپنی انسٹیٹیوشن کی ہے. میاں صاحب جو مرضی سوچیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ول ڈو وٹ ایور ہی تھنکس از ان دا لارجر انٹرسٹس. اب اس میں سب کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گا. اب آپ کے جو پولز ہیں وہ بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ نون لیگ پیچھے سے اوپر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی نیچے جا رہی ہے. یہ تو, اور آگے جو نظر آ رہا ہے, اور یہ بائی دا وے کب سے ہوا, جب سے وہ سمبل بیٹ میں چھین لیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا جی ہن تے مشکل ہی ہے, تو انہوں اپنا ووٹ کی ضائع کریے, انہوں آپ نون لیگ کو ہی دے دو کیونکہ ان کی قریب, یہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اور زرداری صاحب تو تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن گئے ہیں نا. ابھی دو ماہ پہلے ہی واز ناٹ دا فیوریٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. وہ جب پنجاب میں کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو محسن نقوی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا, ہوئے
ان کو نہیں سپورٹ کرنا, نون لیگ کو کرو. تو پھر وہ زرداری صاحب نے محسن نقوی کو لا کے اوئے تو کی کرنا پہ, تو تو میرا بیٹا ہے, تو تو میرا بچہ ہے, تو کی کرنا پہ. تو محسن نقوی کبھی ادھر بھاگ رہے تھے, کبھی ادھر بھاگ رہے تھے. وہ تو نا 3 وے گیم چل رہی تھی, ایک طرف اس کا گھر, ایک طرف ہاں. تو وہ مطلب ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب, اس کے بیٹے, دوسری طرف نواز شریف صاحب, تیسری طرف حافظ صاحب. حافظ صاحب کے ساتھ بڑی دوستی محسن نقوی صاحب کی. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ, اور آج کل تو نون لیگ بھی بڑا ان کی اہمیت کو پہچانتی ہے, بیکاز ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. وہ کسی وقت پھر بہت وقت آئے گا, میں بتاؤں گا. ہاں ظاہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبرز گیم ہوگی, نمبرز گیم میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا. اچھا, وہ اب کیا ہوگا, کس حد تک ہوگا, کہاں جا کے ہوگا, وہ دیکھنے والی بات ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. ابھی لوگ تو یہی جو سارے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیگ کو, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری 100+ سیٹس آئیں گی. خیر وہ تو ظاہر ہے بڑھا کے بات کریں گے, مگر یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹس اس وقت سارے پولسٹرز جو ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سب سے زیادہ سیٹس ہوں گی. تو ڈرائیونگ سیٹ میں تو نون لیگ ہوگی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زرداری صاحب پیچھے بیٹھے رہیں گے. زرداری صاحب نے بڑی ہارڈ بارگیننگ کرنی ہے, اور آپ دیکھیے گا آگے. اور یہ کچھ عرصہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں عائشہ, اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا لین دین, آنا جانا, بھاگ دوڑ. جیسے آپ نے دیکھا تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, کوئی آ رہا تھا, کوئی جا رہا تھا, ہر روز نئی خبریں آ رہی تھیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا. پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا لین دین ہوئی ہے, پرائم منسٹر کون بن رہا ہے, چیف منسٹر کون بن رہا ہے. تو اس وقت کوئی پریڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت ہے, لیکن آپ نے سمجھنے کیا جا رہا ہے پوسٹ الیکشن سینیریو کیا ہوگا, اور بلاول کیوں تاک تاک کر پنجاب پر نشانے لے رہے ہیں, اسپیشلی نون لیگ اور نواز شریف صاحب پر. کیا وہ لاہور میں اپنی سیٹ نکال پائیں گے, اور اس کا فائدہ, اس نیریٹو کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سیٹھی صاحب, دا فیٹ آف پی ٹی آئی یہ انڈر ڈسکشن ہے, اور آپ نے پہلے ہی کہا کہ الیکشن کے نتائج متنازع ہوں گے, کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ میدان سے باہر ہے, اور پچ پر صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی کھیلتی دکھائی دے رہی ہے, اور آزاد امیدوار. اچھا, الیکشنز بھی اپنے فائنل فیز میں ہیں اور تیزی سے جیسے ریپ اپ ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا اتوار کو باہر نکلیں. کوئی ولاگرز اس کو سول وار سے تعبیر کر رہے ہیں جو 8 فروری کو ہونے جا رہی ہے. ڈو یو تھنک سو؟ ہاں, میں نے دیکھا ہے کچھ ایکس آرمی پیپل جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں, وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک طوفان آ رہا ہے, اور یہ سارا نظام, ہاں, ویو آ رہی اڑا کے رکھ دے گی, اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز فارغ ہو جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتوار کو کال دیا ہے عمران خان صاحب نے, تو کہ باہر نکلیں, ڈیمونسٹریٹ وغیرہ کریں. میں سمجھتا ہوں اتنا خاص نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی, کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, تو اب بھی اٹھا تو یہ لوگ اٹھے جا رہے ہیں جیسے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو کم ہی باہر نکلیں گے, مگر کچھ لوگ نکلیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہوگا, اور پیسفل رہیں گے. ادھر پنجاب گورنمنٹ نے وہ سیکشن 144 لگا دیا ہے, تو وہ تو جس کو چاہیں گے اٹھا کے لے جائیں گے ڈبے میں ڈال